ملنے کے لیے آتے ہیں، میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا، جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے۔ میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو، یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی، میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، 15 دن میں آ گیا، تو بڑی مشہور ہو گئی۔ لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا۔ تو جاتا ہوں، ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی، سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، نیند بھی خراب۔ تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے۔ ہاں، جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے، بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں، مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا، بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی، پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے، 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے، چلے کے لیے نکلا ہوا ہے، کہتا بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ لیس سفر، وہی 6 نمبر سننے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، علماء کا اکرام، علم و ذکر، یہی سننا ہے نا انہوں نے، اور نماز پڑھنی ہے، دعوت دینی ہے۔ دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہیں کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی تو۔ دعوت بھی سمپل، بھائی دین آئے گا، محنت سے آئے گا، دین ہمارے اندر آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے، کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو۔ بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی، نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں، پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں۔ میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، قرآن کی جو بیسک دعوتیں ہیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے، توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں، ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے۔ تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے، تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا۔ نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں۔ توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، علماء کے اس پہ بیانات ہیں، بالکل ٹھیک ہیں وہ، لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا، کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں اللہ، یہی تو توکل ہے بھائی۔ نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں، لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا، اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے۔ پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے، اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی۔ وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں،
یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ میں وقت لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی, انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا ہے کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو. کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت. تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے. تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتہ چلا جی کڑھائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑھائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑھائی جلائے گی آپ کو. کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑھائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑھائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پرو دیں تو بھی کیا بنے گا؟ تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں, اللہ کی ولی تھیں, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. آگے کیا ہے, ثم انی دعوتہم جہارا, ثم انی دعوتہم جہارا. آگے کیا ہے, حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ اعلنت لہم
وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی، پھر منی کا قطرہ بن گئے منی، پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں؟ کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں، کوئی میچنگ ہے؟ اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے، لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے، اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے رزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں، غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں، سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، جو ابھی میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں، لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے، کیونکہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں، کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا لا آف چانس، تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے، وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی، فروری جنوری، ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائرو کہتے ہیں فروری کو، یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے، وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے، اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی. وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے، اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کانٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے، جیسے پیٹرول ہے، اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا، میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال دیکھنا. مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے، پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا، یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا، جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر، تو ایک ہے لا آف چانس، اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے، تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو، ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے، ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے. تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے، حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی، نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا، یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے، یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی، لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار، یہ اتفاق سے، کیا کہتے ہیں بھائی، یہ کیا ہو گیا، یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے، یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا، میں سامنے سے گزر جاتا ہوں، یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی حسن اتفاق ہے بھائی، آپ کا بیان سننے تھے، بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے، نیند تو نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی، اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے، فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا، 10 سکے، یہ مثال بہت خاندانی ہے، اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10، ایک پہ لکھا 1، دوسری پہ لکھا 2، تیسری پہ لکھا بولو 3، چوتھی پہ لکھا، یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا، چارلس گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں، کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل، اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے، وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو
کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10 اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے. مکس بھی کر دیا آپ نے بھائی, 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, پانچویں نمبر پہ پانچویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ اس کی کتنی ہے ایسے ہی, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4 چوتھی پرچی, پانچویں نمبر پہ پانچویں, چھٹے نمبر پہ چھٹی. اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ, یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب, کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئیں, 10ویں نہ نکلے, دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے, تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو, شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے, یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے, یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں, یہ جو ایک اکائی ہے سیل, یہ سیل بھی پورا نہیں, اس کا ایک مالیکیول, اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں, اربوں خربوں بن جائے گا نا, 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, کھرب, 10 کھرب, آگے پتہ نہیں, مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو, 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں, یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں, اور ہوا بھی کہاں تھی, روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے, ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں, زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال, مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی, جبکہ یہ سیل جو وجود میں آئے زمین میں وجود میں آیا ہے, یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈارون کے مطابق, وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا, اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے, اور اربوں خربوں سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی, انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں, وہ سیل گرو کر رہا ہے, اس میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دل بن رہا ہے, دماغ بن رہا ہے,
زبان بن رہی ہے, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, گھٹنے, یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل, خربوں ضائع ہوئے ہوں گے, ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے اسٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. اب جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا, ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا, وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے, وہ وجود میں آ گیا. پھر تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر, امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا, صحیح ہے نا, وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے. خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہے ہیں, حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا, کہہ بھی نہیں رہے ہیں. وہ تو کہنے کی تھیوری ہے, میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے, اور اس کو کس نے بنایا, وہ ہمیشہ سے ہے, کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے, خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے, بالاتر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا. تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے, جو میں نوح علیہ السلام کو بتا رہا تھا, انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا, وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ, تو اپنی آنکھوں سے دیکھ, مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں, ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی, یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں, لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں, مٹی سے ہی ہے نا, جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار, یہ کتنی جلدی تبدیل, 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں, کتنی ڈفرینٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو. آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو, انڈے پھوڑ رہے ہو, کوئی سبزی کھا رہا ہے, کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے. جو بالغ لوگ ہیں ہر چیز, اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے, ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی, لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے, بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر, ٹھکا ٹھک. ایسی مشینری اندر لگی ہوئی ہے, جو مرضی کھائے.